السلام علیکم ناظرین۔ لاہور 11ویں صدی تک جنوبی ایشیا کو جانے والے قافلوں کی گزرگاہ کا عام سا قصبہ تھا، پھر یہ مسلم دنیا کا ایک نمایاں شہر اور ایک سلطنت کا دارالحکومت بنا۔ اس شہر کو اس کی زرخیزی اور مادی دولت و ثروت نے بڑی شہرت دی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے میدانی علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تو مختلف رجحانات کے لوگوں کی لاہور آمد شروع ہوئی۔ ان میں بہت سے صوفیاء عظام، علماء کرام اور مذہبی اسکالر بھی شامل تھے۔ ان میں حضرت سید علی عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو داتا گنج بخش کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا مزار پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے، جو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا مزار ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ حضرت داتا گنج بخش 1009 عیسوی میں غزنی، افغانستان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے لاہور میں سکونت اختیار فرمائی اور یہیں 1072 عیسوی میں وصال فرمایا۔ آپ کے والد گرامی کا نسبی تعلق حسنی اور والدہ محترمہ کا حسینی سلسلہ سے تھا۔ آپ کا سلسلہ طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آپ 10 سے زیادہ کتب کے مصنف ہیں۔ آپ کی شہرہ آفاق تصنیف کشف المحجوب فارسی زبان میں تصوف پر پہلی کتاب ہے، جس کا اب کئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اس کتاب کا علماء، صوفیاء اور عام لوگ مسلسل مطالعہ کرتے ہیں۔ دادا دلبار قدیم لاہور کے مرکز میں بھاٹی چوک وسطی کے قریب واقع ہے۔ اس کے ارد گرد لوئر مال روڈ، گوال منڈی اور کربلا گامے شاہ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کی تعمیر کردہ مسجد اور آپ کا گنبد مبارک 9 صدیوں سے عقیدت مندوں کے لیے جذب و کشش کا باعث ہے۔ مزار اصل میں مسجد کے ساتھ ایک سادہ قبر کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ 1826 عیسوی میں پرانی مسجد کی جگہ ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی، جس پر ایک گنبد تھا۔ بعد میں جنڈو خان نامی ایک شخص نے اس کی مرمت کا کام کیا۔ 1921 عیسوی میں میاں غلام رسول کھٹ والا نے مسجد کی تعمیر نو کی اور 1923 عیسوی میں مسجد کے جانب وضو کے لیے ایک تالاب بنایا گیا اور 9 منزلہ برج اذان کے لیے بنایا گیا۔ یہ تالاب اور برج بعد میں مسمار کر دیے گئے۔ اس مقدس عمارت کا قدیم ترین بصری ریکارڈ عظیم صاحب فن میدان بخش ملتان والے نے 1877 میں تیار کیا تھا۔ اس فن پارے کے مطابق گنبد سنگ مرمر کے 8 پہلو ڈھانچہ پر قائم ہے، جس میں مغلیہ طرز کی جالیدار سلیں نصب ہیں۔ گنبد کا رنگ سبز ہے۔ اس کے مغرب میں مسجد ہے، جس کے 5 گنبد ہے۔ سامنے کی عمارت سرخ پتھر کی ہے اور اس پر پہلودار سفید گنبد اس کی روزافزوں عظمت و احترام کا مظہر ہے۔ غلام گردش جو آج موجود ہے، یہ نہیں تھا۔ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کردہ غلام گردش اہل لاہور کی عقیدت کا اظہار ہے، جو فخر سے لاہور کو داتا کی نگری سے یاد کرتے ہیں۔ 1960 عیسوی میں محکمہ اوقاف نے دربار حضرت داتا گنج بخش اور ملحقہ املاک کا انتظام و انصرام سنبھالا۔ صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1980 کی دہائی میں مزار کی بہت توسیع کی گئی۔ این پی اوز کے دفاتر، ایک لائبریری، مدرسہ، پولیس اسٹیشن، کار پارکنگ اور دفاتر سب انہی کے دور حکومت میں شامل کیے گئے۔ اس دوران یہ مزار جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا مزار بن گیا۔
1997 عیسوی میں فیز دوم میں 3 منزلہ کمپلیکس پر جب تعمیر کا کام شروع ہوا تو تہانہ کو گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے صاف کیا گیا، جس میں تقریباً 200 گاڑیاں پارک کی سہولت موجود ہے۔ دکانیں ختم کر کے ایک بڑا ایئر کنڈیشنڈ سما ہال بنایا گیا، جس میں 8000 آدمیوں کے بیٹھنے کا انتظام ہے۔ علاوہ ازیں لنگرخانہ، خواتین و حضرات کے لیے وضو خانے، دفاتر، تبرکات، آرٹ گیلری، لائبریری اور ریسرچ سینٹرز بھی بنائے گئے۔ محراب، برآمدے، مختلف سطحوں کے صحن، مغل چارباغ کی طرز پر سبز حصہ، فوارے، آبشاریں، آہنی جالیاں وغیرہ، ان سب میں ایک ہم آہنگی ہے۔ حصہ خواتین کو اینٹوں کی بجائے شیشے کی دیوار الگ کرتی ہے۔ غروب ہوتے سورج کی شعاعیں جب اس شیشے پر پڑتی ہیں یا جب رات کو یہاں مختلف رنگوں میں روشنی پھیلتی ہے تو شیشے کی دیوار پورے ماحول کو مسحور کن بنا دیتی ہے۔ سما ہال میں تحریر کردہ قرآنی آیت اپنا عجیب و غریب اثر رکھتی ہے۔ بڑے فلور پر سبز ٹکڑوں کے ساتھ درمیان میں ایک فوارہ ہے جو لہریں پیدا کرنے والے آلے کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سبز مقدس رنگ ہے۔ اس رنگ میں مزار داتا صاحب کے گنبد کو مرکز بنایا گیا ہے۔ گنبد تمام اطراف اور چوڑی کھلی جالیدار محرابوں سے نظر آتا ہے۔ سامنے 2 سبز گول دائروں میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء سنہرے حروف میں تحریر ہیں۔ یہی مسجد اور سما ہال کا بڑا دروازہ ہے۔ دائروں کے محیط اور ان کے درمیان میں سنہرے کلش کے ساتھ سبز گنبد قرب الہی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ مسجد کے سامنے والے حصے میں 308 فٹ لمبی اور 20 انچ چوڑی پٹی پر خط نستعلیق میں سورہ رحمان لکھی ہوئی ہے، جو ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اسی طرح سما ہال کے دروازے کی 3 دیواروں پر درود تاج خط نستعلیق میں لکھا ہے۔ یہ دونوں اور مسجد کے احاطے میں کی گئی خطاطی کا اکثر کام پاکستان کیگر آف آرٹس گلڈ نے بلا معاوضہ کیا ہے۔ عمارت کے تمام اجزاء در حقیقت مرکزی خیال، گنبد و غلام گردش ہی کے گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی محرابیں روحانی نظم کے مصروں کی مانند ہے، جو بڑے چھوٹے لائنوں کشادہ تنگ سپاٹ عمارت میں رواں دواں ہیں، لیکن اپنی اصل کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ پوری عمارت سنگ مرمر پر مشتمل ہے۔ محرابوں سے پیش نظر تک، فرش سے دیواروں تک، ہر جگہ پورے احاطے میں ایک نظم نظر آتا ہے۔ ہر طرف پھیلی ہوئی سادگی عظیم صوفی بزرگ کی طرف سے بارگاہ الہی میں نیاز مندیوں کا اظہار ہے۔ یہ مقام لاہور کا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ مزار لاہور میں ایک بڑا معاشی، سیاسی اور سماجی مرکز بن چکا ہے۔ یہ لاہور کے ان واحد مقامات میں سے ہیں جہاں انتہائی امیر اور انتہائی غریب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔